ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو دوست جن میں بہت پیار اور الفت تھی۔ پیار اس قدر تھا کہ دونوں کی کوئی بھی بات ایک دوسرے سے پوشیدہ نہ تھی۔ ایک دوست کی کیفیت اور پوزیشن یہ تھی کہ وہ اپنا ہاتھ کو آگ کے اندر ڈال دیتا تو آگ اس کے ہاتھ پر اثر نہ کرتی۔ دوست نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، آگ کے اندر جلتے ہوئے انگاروں میں ہاتھ ڈال لیتا ہے لیکن آگ تیرے ہاتھ پر اثر کیوں نہیں کرتی؟ کیا ہے؟ دوست نے کہا کہ بڑی طویل داستان ہے، پھر کبھی سنائیں گے۔ دوست نے کہا نہیں، یہ کیا دوستی ہے؟ دوست بھی بناتا ہے اور راز بھی چھپاتا ہے۔ دوست تو وہ نہیں ہوتا جس سے راز چھپاتے ہیں، دوست تو وہ ہوتا ہے جو راز نہیں چھپا پاتا۔ کیا بات ہے؟ دوست کے اصرار پر اس نے کہا کہ دیکھ، تو جانتا ہے کہ میں مالدار ہوں، میرا باپ بھی مالدار تھا۔ میں نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حسن بھی دیا، طاقت بھی، قوت بھی دی۔ تو پھر ہوا یوں کہ ایک رات میں گرمی کے موسم میں اپنے بالا خانے پر ٹہلنے کے لیے رات کو گیا تھا تو میں نے کیا دیکھا، میرے سامنے والے گھر کے بالا خانے پر ایک خوبصورت لڑکی ٹہل رہی تھی۔ اس کا چہرہ چاند میں ایسا چمکتا نظر آیا کہ میں دل دے بیٹھا، مجھے اس سے پیار ہو گیا۔ میں نے اس سے کہا، اے لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کے انبار لگا دوں گا، بس جو میں چاہتا ہوں تو وہ کر لے۔ لڑکی نے میری ایک نہ سنی۔ دن گزرتے گئے، رات گزرتی گئی، زندگی تمام ہوتی گئی۔ حالانکہ یہ ہوا، میں نے کوئی دن کسر نہ چھوڑی، کوئی رات کسر نہ چھوڑی، ملنے کی کوشش کرتا رہا، دولت کی لالچ دیتا رہا، مال کی لالچ دیتا رہا، ہر چیز کی میں نے لالچ دی، لیکن وہ لڑکی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس نے میری ایک نہ سنی۔ چند دنوں کے بعد اس کی ایک طرف گھرانے میں شادی ہو گئی، اس کے 3 بچے ہو گئے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ہمارے علاقے میں قحط سالی چھا گئی۔ میرے والد نے مجھ سے کہا، بیٹے، اس وقت غریب بھوکے مر رہے ہیں، تو اناج اور کھانے پینے کی اشیاء غریبوں میں تقسیم کر۔ میں بیٹھا ہوا تھا اور لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کر رہا تھا۔ ایسے میں نے دیکھا، جسے میں چاہتا تھا وہ لڑکی بھی قطار میں کھڑی ہے۔ میں نے اپنے نوکروں کو کہا، تم لوگوں کو نپٹا لو، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اشارہ کر کے اس لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، اے لڑکی، تو کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا، اے نوجوان، میں 3 بچوں کی ماں ہوں، ان کی بھوک دیکھ نہیں سکی، میرے بچے بلک رہے ہیں۔ تجھے معلوم ہے کہ ہر غریب مزدور امیر کے دروازے پر بھیک مانگ رہا ہے۔ میرے بچوں کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا، میں تیرے دروازے پر آ گئی ہوں، خدایا میری کچھ مدد کر دے۔ اس نوجوان نے کہا، میں دل میں خیال آیا، آج یہ مجبور ہو کر آئی ہے، میں اس کی مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں نے کہا، اے لڑکی، میں تیرے قدموں میں دولت کا انبار لگا دوں گا، میری ایک شرط ہے، تو میری اس خواہش کو پورا کر دے جو پہلے دن سے میں نے رکھی تھی۔ یعنی اس نوجوان نے اس لڑکی کو زنا کی دعوت دی، ورنہ سن لے، سب کو سب ملے گا اور تجھے کچھ نہیں۔ اس لڑکی نے کہا، اللہ سے معافی مانگ، لذت کے لیے گناہ مت کر، لذت چلی جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا۔ اس نوجوان نے کہا، زنا کر یا پھر پلٹ جا۔ وہ پلٹی اور جب وہ واپس مڑی تو بچوں نے کہا، ماں بھوک لگی ہے۔ اس نے تسلی دی، پھر بچوں کی تڑپ دیکھ نہ سکی، پھر پلٹ کر آئی تو کہا کہ خدا کے لیے رحم کر۔ نوجوان نے کہا، میری خواہش پوری کرو ورنہ تیری مدد نہیں کروں گا۔ جب پھر تیسری بار لوٹی تو بچوں نے کہا، ماں یا تو ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر یا پھر ہمارا گلا گھونٹ دے۔ اس پر اس نے سوچا کہ چلی جاتی ہوں، زنا کر لیتی ہوں، پھر خدا سے معافی مانگ لوں گی، بچوں کی جان تو بچ جائے گی۔ پھر وہ ایک کمرے میں آ گئی اور کہا، خدا کے لیے رحم کر۔ نوجوان نے کہا، میں نے کہا کہ تو میری خواہش پوری کر دے، میں تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ جب لڑکی کے منہ سے نکلنے لگا کہ میں تیار ہوں تو اس کے دل اندر خوف خدا پیدا ہو گیا اور اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جو اللہ کے ڈر سے گناہ چھوڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس نے کہا، اے نوجوان سن لے، اپنے ایک ایک بچے کو تڑپ تڑپ کر مرتا تو دیکھ لوں گی، لیکن کبھی اپنے اندر اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گی، اور اب کی بار میں واپس نہیں آؤں گی۔ گھر جا کر بیٹوں سے کہا، صبر کرو، ابھی کھانا آ جائے گا۔ مصطفیٰ مصلی بچھا کر بیٹھ گئی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگی، اے اللہ، تو نے چونچ دی ہے تو دانا بھی دے گا۔ اے رب کریم، میرے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کر دے۔ ابھی جملے مکمل نہیں ہوئے تھے، دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ نوجوان دروازے پر کھڑا تھا، ساتھ اس کے نوکر بھی تھے۔ لڑکی نے گرج کر پوچھا، اب کیوں آیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا، مجھے معاف کر دے، جب تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے مالدار ہو کر اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ اب میرا دل بدل چکا ہے، اب تو کیا میں کسی عورت کو بری نظر سے نہیں دیکھوں گا۔ میری بہن لے اور میری طرف سے یہ تحفہ قبول کر لے، آج کے بعد میں تجھے بہن کہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ رک جا، پھر شکر کا سجدہ کیا اور دعا کی، اے اللہ، اگر یہ اپنے قول میں سچا ہے تو اس پر دنیا اور جہنم کی آگ حرام کر دے۔ وہ نوجوان سے کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والی اس لڑکی کی دعا کا اثر کہ میں دنیا کی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہوں